جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایمان لانے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ایمان لاؤ، اور اگر کوئی اسلام دھرم قبول کر لیتا ہے تو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص ایمان لے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا سنیں، ادھورا نہ سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی آپ سچ کو سمجھ پائیں۔ کیونکہ جیون برف کی سلی کی طرح گھلتا جا رہا ہے، زندگی موت کی طرف جا رہی ہے۔ ایک ہی بار جیون ملا ہے بھائی، اور یہاں ہم سب کا امتحان لیا گیا ہے۔ یہ دنیا امتحان لینے کی دنیا ہے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پریکشا کا ہال ہے، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال ہے۔ سب کا امتحان چل رہا ہے کہ کون اللہ کا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں سب اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو جو بھی جیون کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ انسان کی رچنا میں رچ کے بھیجتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھیں، سچائی کا راستہ اللہ کا ہے، سچائی کے راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ برائی سے بچتے ہوئے، پوری طرح برائی سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچائی اور اچھائی پر چلتے ہوئے اللہ کی مرضی کے دوارا۔ جو انسان اپنی آتما کو، اپنی روح کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے برائی گندگی سے پاک کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت دے گا۔ جس نے اللہ کی محبت پا لی اس نے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اور برائی کا راستہ شیطان کا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جیون جینے کے دو راستے بنائے ہیں، یہ دنیا میں امتحان لیا گیا ہے سب کا۔ دو راستوں کے دو انجام رکھے ہیں مرنے کے بعد اس مالک نے۔ سچائی اچھائی کا انجام جس نے اللہ کو راضی کر کے مرا اس کے لیے جنت ہے، اور برائی کا انجام جو اللہ کو ناراض کر کے برائی پہ چل کے مرا، مرنا سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ جو برائی پہ چل کے مرا اس کے لیے جہنم نرک کا قید خانہ ہے۔ یہ خبریں قرآن مجید میں آسمان پر سے آ چکی ہیں۔ جو دل پہ لے گا، جو سمجھے گا، جو غور کرے گا، یہی حقیقت ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، جنت میں کامیابی کا جیون پائے گا۔ اور جو ان باتوں کو کھیل بنائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ تو دنیا اور زندگی کی حقیقت پر غور کرو۔ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ اس دنیا کی حقیقت پر غور کریں۔ جان اللہ کے قبضے میں ہے، اگلے سانس کا بھی ہمارے پاس ضمانتی کارڈ نہیں ہے، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، اتنی بیکار زندگی ہے۔ اس دنیا کو لوگ ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک پل میں دنیا کبھی بھی ہمارے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ کتنے لوگ روز مرتے ہیں، مرنے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحیح ہوش و حواس جو ہم دھیان اور ہوش و حواس یہ دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں، یہ صحیح ہوش و حواس اور دھیان اور دل اللہ کی طرف لگاؤ اور اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ کے بن جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ ہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں، جو من میں آئے وہ کروں، لیکن اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ حقیقت میں میری جان کا ایک مالک ہے۔ میں ایک کٹ پتلی ہوں، میری ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دنیا چھڑوا دے گا، میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں۔ انسان سوچ رہا ہے کہ میں بیکار پیدا ہو گیا ہوں بے ہوشی میں، لیکن میرے بھائی یہ ہوش سے جو ہے رچنا میں رچا ہوا ہے جیون کا مقصد۔ جب انسان تھک جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ایک اللہ کو پکارتا ہے، ارے میرے مالک، اس طرح سے، یا ہے بھگوان، یا ہے اللہ، اس طرح سے۔
تو اس چیز پر ہم غور کریں کہ اللہ نے اپنی مرضی ہمارے اندر رچ دی ہے، جو جیون کا مقصد ہے وہ رچ دیا ہے، مگر انسان غفلت میں جانتا ہے، بے ہوشی میں جانتا ہے۔ ہوش میں آ کے ماننے کا نام ایمان ہے، کہ ہوش میں اللہ کو انسان مانے، اپنے جو ہوش دنیا میں لگا ہوا ہے، جو دھیان دنیا میں لگا ہوا ہے، اس صحیح ہوش میں اللہ کو مانے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں ہیں لوگوں کی، لوگ پھر بھی اندھے ہیں، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھر رہے ہیں۔ کان ہیں پھر بھی بہرے ہیں، دوسرے کی موت پر لوگ پبلک روتی ہے، پھر بھی جو ہے غور نہیں کرتے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ ہاں، عقل ہے، سمجھتے نہیں عقل سے، کہ غور نہیں کرتے حقیقت پر کہ مجھے دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ دل ہے، دل میں سچی بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ سے دعا کریں ہر وقت کہ یا اللہ میری آنکھوں کو سچ دیکھنے والی آنکھیں بنا، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، اس کائنات کے سچ کو دیکھنے والی آنکھیں بنا، تاکہ میں دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کا سبق حاصل کروں کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، آج اس کی میت جا رہی ہے، آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، کل میرا بھی نمبر ہے۔ میرے کانوں کو، میری عقل کو، میرے دل کو سچ سمجھنے والا بنا۔ جس نے سچ پہ غور نہ کیا، میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل، ان کے کسی کام نہ آئے۔ انہوں نے اس کائنات میں سچ پہ غور نہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، میری عقل کو، میرے دل کو سچ سمجھنے والا اور عمل کرتویہ کرنے والا بنا۔ میں دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کا سبق حاصل کروں۔ بے شک تو سب کا اس دنیا میں امتحان لے رہا ہے، تو نے سب کو جو ہے سچ اور جھوٹ دکھا رکھا ہے۔ اب انسان سچ کو دیکھ کے آنکھیں میچ لے، وہ ایک بات الگ ہے۔ ہر انسان کی جان تیرے قبضے میں ہے، دنیا موت کا گھر ہے، ایک دوسرے کے سامنے لوگ مر رہے ہیں۔ جو زندہ ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتا کہ آج یہ مر رہا ہے، کل کو مجھے بھی مرنا ہے۔ وہ دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دنیا میں جو ہے دوڑ لگا رہا ہے۔ تو یا اللہ تو دنیا کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے، اب جو چاہے موت کے سچ پر غور کر کے تیری طرف رجوع ہو کر دل سے تجھے راضی کر سکتا ہے، تیری طرف دھیان لگا کر کے راضی کر سکتا ہے، اور جو چاہے اپنی موت کو بھلا کر جھوٹ پر چل کر دنیا بٹورتا ظلم کرتا ہوا تجھے ناراض کر کے مر سکتا ہے۔ تو نے سب کا امتحان لیا ہے، موت کے بعد پھر ویسا ہی بدلہ دے گا۔ لوگ موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ سب سے بڑا بادشاہ نہیں ہے کیا، جو زمین و آسمان ہر چیز کا مالک ہے؟ جب دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنے فرما برداروں کو جو اس کا کہنا مانتے ہیں انعام سے نوازتا ہے اور نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، تو پھر جو اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ، جو اس کائنات کا سچا مالک ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کے اندر اپنی شکر، چاہے میرا شکر ادا کر لے یا ناشکری کر لے، چاہے احسان مان لے یا ناشکری کر لے، میرا دشمن بن جا یا دوست بن جا، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر مجھے بھول کر زندگی گزار لے، منمانی سے جیون گزار لے، شیطان کے راستے پہ چل کر، یا پھر میری مرضی پہ چل کر جیون گزار لے۔ دونوں آپشن دیے ہیں انسان کو، شکر اور ناشکری کی رچنا اس نے رچی ہے ہر انسان کے اندر۔ وہ اللہ کیا وہ اللہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے انعام سے نہ نوازے گا بھلا؟ کیا وہ اپنے ماننے والوں کو جو سچ پہ چلیں، جھوٹ سے بچیں، اس کو راضی کریں، اپنے ماننے والوں کو جنت کے انعام سے نہیں نوازے گا پھر وہ؟ اور نہ ماننے والوں کو، نہ شکروں کو جہنم میں سزا نہیں دے گا پھر وہ؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جیون دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ ہر انسان تک اپنا آدیش پہنچاتا ہے کہ میرے حکم پر چل کر اپنی روح کو، اپنی آتما کو پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، پوری طرح سچ پر چلتے ہوئے، قرآن اور نبی کے فرمان کے دوارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دوارا، کیونکہ قرآن میں جو سنسار کے سچے مالک اللہ نے، ایشور نے فرمایا اپنی رچنا کے آدھار پر، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان تک اپنی روح کو پاک کرنے کا اپنا آدیش پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے امتحان لیا ہے۔ اب جو سچ کو جان کر آنکھ میچ لے،
یہ جان کر بھی کہ یہ میرے سچے رب سچے مالک کا قانون ہے، پھر بھی آنکھ میچ لے۔ اب یہ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، صحیح سمجھ لیں ہم کہ کون اللہ کے پیغام کو مان رہا ہے کون نہیں ماننا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اب جس نے آنکھ میچ لی ہیں، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا جان بوجھ کر سچائی کو، وہ اللہ کا ناشکرا ثابت ہوا، وہ نرک میں جائے گا موت کے بعد۔ جس نے مان لیا، جس نے اللہ کا پیغام مان لیا، اسے قرآن چپکا لے گا۔ جس نے سچ کو مانا اسے اللہ کی ہدایت مل جائے گی، اللہ اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، اسے سچا راستہ دکھائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کا سچا مالک اللہ ایشور اللہ پاک یاد رکھیں، انسانوں کو اس دنیا میں چھانٹ رہا ہے، پاک اور ناپاک انسان کو چھانٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون سچائی پر میرے حکم پر چل کر برائی سے اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی پاک محبت حاصل کر کے مرتا ہے، یہ ٹیسٹ لے رہا ہے وہ، اور کون برائی کی گندگی میں لپت ہو کر بغیر اللہ کی محبت کے مرتا ہے۔ موت کے بعد پاک کے لیے جنت ہے اور ناپاک کے لیے جہنم ہے، نرک ہے۔ آج لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، سچے دھرم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ارے تمہارے اندر ایشوری رچنا ہے، رچنا یہ ہے کہ پوری طرح جھوٹ سے بچنا ہے، پوری طرح سچ پہ چلنا ہے، تب تم ایشور کو پا سکتے ہو۔ وہ قانون قرآن میں بتایا گیا ہے، اس کو سمجھیں ہم۔ جب اللہ سے ڈرو گے، اس کی کھوج کرو گے دل سے، تو تمہیں سچی راہ دکھائے گا۔ جس دل میں اللہ کی محبت آ گئی، یاد رکھیں، جس نے اپنے دل کو برائی کی گندگی سے پاک کر لیا، پھر اس میں دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ تو جس دل میں اللہ کی محبت آ گئی، اس کا دل مفتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مفتی، بہت بڑا گیانی، وہ 99 جھوٹ میں سے ایک سچ کو دنیا میں پہچان لے گا، کیونکہ اللہ اسے ہدایت اور سمجھ دے گا۔ تو میرے بھائیو، ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں دیکھو، آنکھوں کا ہاسپٹل الگ ہے، کانوں کا الگ ہے، دانتوں کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، ٹانگوں کا الگ ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، آنکھوں میں روشنی دینے والا بھی وہی، کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا بھی وہی، عقل کو سمجھ دینے والا بھی وہی، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جنت میں بنی بنائی سلطنت بادشاہت دے گا، سوچو ذرا تم۔ ہمیں بنانی نہیں پڑے گی، وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہمیشہ جینے کی چاہت دے گا ہمارے دل میں، آنکھوں میں نئی روشنی دے گا، آنکھوں میں نئی روشنی دے گا، تازہ عقل سمجھ، ہر چیز بہترین دے گا اور ہمیشہ کے لیے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ذرا سوچو کہ آنکھوں میں نئی روشنی دے گا، کانوں میں بہترین سنوائی دے گا، عقل کو صحیح سمجھ دے گا، ہے نا، اور ہر چیز دے گا، جینے کی چاہت دے گا، ہمیشہ کے لیے دے گا، جو نعمت دے گا ہمیشہ کے لیے دے گا۔ تو بھئی اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو صحیح انصاف کرو، اس کی رچنا پہ آ جاؤ، ہے نا، اپنے گھر میں بھی صحیح انصاف کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کمزور بچہ ہے اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے اس سے دھمکاتے ہیں، اور جس بچے سے محبت کرتے ہیں اس کی غلطیاں بھی نظر انداز کرتے ہیں، اس کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اس پہ لاڈ دکھاتے ہیں۔ لڑکیوں پہ بچپن سے ظلم ہوتا ہے، لڑکیوں کو دباتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پکڑتے ہیں ان کی، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ کسی کمزور بچے پہ ظلم کرنا۔ تو بھائی صحیح انصاف کریں، اپنے گھر میں بھی اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کریں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، قرات کریں گے، قرت، ایک طرز میں پڑھیں گے اسے۔ وہ قرات والا قرآن ان کے دل تک کبھی نہیں جائے گا۔ دل تک جائے گا تو دل سے بات نکلے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو بنا سمجھے پڑھیں گے، قرات کریں گے، وہ سچے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، بندوق سے گولی نکل جاتی ہے۔ کو قرآن کی قرات کو ایک فن بنا لیں گے، فنکار، جیسے گویے فنکار ہوتے ہیں، ایسی فن بنا لیں گے اس کو، اور اس پہ واہ واہ کریں گے، سمجھیں گے نہیں قرآن کو۔ تو میرے بھائیو، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ قرآن زندگی بدلنے کے لیے آئی ہے آسمان پہ سے، اس کو سمجھو،
اللہ کی مرضی کیا ہے سمجھ کر اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرو، تب اللہ کو پاؤ۔ تو میرے بھائیو، آپ ساری دنیا میں دیکھیں، قرآن کی قرأت ہو رہی ہیں، واہ واہ ہو رہی ہیں، کون جو اچھا پڑھ رہا ہے، فن سے پڑھ رہا ہے، اس جو ہے سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، زندگی نہیں بدل رہے اپنی، جو فن سے پڑھ رہا ہے، زیادہ طرز میں پڑھ رہا ہے، اسی کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ آج میرے بھائیو وہی دور ہے، گھر گھر میں دیکھ لیں، مسجد میں دیکھ لیں، لوگ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں اور ثواب کی سمجھتے ثواب ملے گا ہمیں۔ ارے میرے بھائی، جس نے سب کچھ دیا تو اسی کے قرآن کو بنا سمجھے پڑھ رہا ہے، زندگی نہیں بدل رہا اور دنیا کے ہر کام کو سمجھ کے کر رہا ہے۔ عقل پہ بالکل پتھر پڑ گئے، سمجھ بالکل خراب ہو گئی ہیں۔ کیا اللہ کو اچھا لگتا ہے ایسے؟ اللہ سوال نہیں کرے گا، تو نے دنیا کا ہر کام سمجھ کے کیا، میرا قرآن اور نماز ہی رہ گئی بنا سمجھے کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان اللہ کو بھولتا ہے اس دنیا میں، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ میں گندے پانی کا قطرہ ہوں، میں پیشاب سے پیدا ہوں، میرے پیٹ میں گندگی بھر رہی ہے، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے گندگی سے، ہیں؟ ہاں، جیسے جانوروں کے اندر خون کھال گوشت ہے، میٹ ہے، ایسی ہمارے اندر بھی ہے، تو اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اسے دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو، جو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، ہم پچھلی قوموں کے واقعات دیکھیں، ہم دنیا میں اب آ گئے ہیں۔ ہاں، نبی آیا، قوم جو ہے پوری کی پوری جھوٹ پہ چلنے والی تھی۔ جب پوری قوم جھوٹ پہ چلے تو سچ انسان کو پاگل دکھائی دیتا ہے۔ سچائی پہ چلنے والا ایک ہو تو وہ پاگل دکھائی دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پاگل سمجھتی تھی، جبکہ وہ سچ بولتے تھے، اکیلے تھے۔ انہوں نے جو ہے نوح علیہ السلام نبی کی بات نہ مانی، اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جو بھی مانگنا ہے، ایک سوئی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگیں، ہیں؟ اور یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں تو جو ہے سچے کو جھوٹا بنا دو، جھوٹے کو سچا بنا دو۔ لوگ باہری حال کو دیکھتے ہیں، انسان کے باہری حال کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ہے نا؟ اور اللہ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں اللہ سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ ہی سے بات کریں، اپنے دکھ اللہ ہی کو سنائیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اسے پکارے، ہیں، اس سے دعائیں کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم اپنے دکھ جو ہیں اللہ کو سنائیں، اللہ ہی سے مانگیں۔ تو میرے بھائیو، قیامت کے دن جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، کافر ہوں گے، اللہ کے انکاری دشمنی کرنے والے، اللہ کا کھایا، اللہ کا پیا، سب کچھ اسی کا برتا استعمال کیا، اللہ ہی سے دشمنی نبھائی، جھوٹ پہ چلے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھا، اللہ کو مالک نہ پہچانا کہ وہ جان کا مالک ہے، تو وہ کہیں گے جہنم میں، یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو یہاں سے ہمیں نکال لے، دردناک سزا مل رہی ہوگی۔ تو اللہ فرمائے گا تمہیں دنیا میں جو ہے میرے نیک بندے سمجھانے کے لیے آئے تھے، نبی آئے تھے، ایمان والے آئے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ غریب غربا تھے، کمزور تھے، ہیں؟ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہیں، کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ سچائی پہ چلنے والے کو تم بیوقوف سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ آج دیکھو، میں نے ان کے صبر کے بدلے میں جو جھوٹ پہ نہ چلے، دنیا کو جو ہے دنیا کی محبت کی قربانی دی، انہوں نے میری محبت کو حاصل کیا، دنیا سے میری محبت لے کے آئے۔ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں بدلہ دیا ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی دی ہے، جنت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، آج وہی کامیاب ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ تو میرے بھائیو، اصل کامیابی ناکامی موت کے بعد ہے۔ ہاں، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ موت سب کو آئے گی، سب جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، سب امتحان دے رہے ہیں۔ جو ایمان لے کے مرا، جو اللہ کی محبت لے کے مرا، وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا، بے ایمان ہو کے مرا، اللہ کی محبت نہ لے کے مرا، اللہ سے دشمنی نبھا کے مرا، وہ ناکام ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً نماز حقیقت میں انسان کو برائی سے اور بے حیائیوں سے روکے گی۔ کون سی نماز روکے گی؟ آج کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سر سجدے میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو کیا جو ہے نماز برائیوں سے روکے گی؟ پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں ہیں، دھیان کہیں اپنے دنیا میں لگا ہوا ہے۔
تو بھائی جب نماز میں مطلب ہی پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں ہم، اب زبان عربی پڑھ رہی ہوگی، رٹ رکھی ہے، دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، تو زبان پڑھ رہی ہے، دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب دماغ تو سمجھنے والی چیز چھوڑے گا، سوچے گا نا۔ اب دماغ کیا کرے گا؟ دماغ خالی رہ نہیں سکتا، تو دماغ دنیا کی باتیں سوچے گا، سر سجدے میں ہوگا، زبان پہ جو عربی چل رہی ہوگی مطلب پتہ نہیں ہوگا دماغ کو، تو دماغ جو ہے دنیا کے بارے میں خیال آئے گا، بھائی دکان میں گراہک آ رہے ہوں گے، فلاں کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ نماز کیا روکے گی انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے؟ نماز یہ ہے کہ انسان سمجھے نماز کو، کہ نماز کا مطلب کیا ہے، ہر صورت کا مطلب سمجھے، پھر اللہ سے باتیں کرے، اور پھر اللہ کے سامنے ناک رگڑے، اپنی ہستی کو خاک میں ملائے، اور سر سجدے میں رکھے تو یہ محسوس کرے کہ میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، ہے نا۔ تو یقیناً اگر ایسی نماز ہوگی تو اس کی زندگی پر اثر کرے گی، اس کی زندگی میں انقلاب لائے گی، اسے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکے گی۔ اپنی موت کو یاد کر کے اللہ سے ڈرے، قبر کو یاد کر کے اللہ سے ڈرے، حقیقت پر غور کرے۔ ہاں، اللہ کو انسان رو رو کر ہی پا سکتا ہے، ہنس کر کبھی نہیں پا سکتا، تو اس لیے اللہ کے سامنے روئے، قبر کو یاد کرے، موت کو یاد کرے کہ دنیا مجھے چھوڑنی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا چھڑوا دے گا، وہ میرا مالک ہے، میری جان اس کے قبضے میں ہے، کبھی بھی دنیا چھڑوا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ پر غور کرو، اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کی مرضی کو سمجھو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی جلدی آپ سچ کو سمجھ پائیں۔ علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے بھائی سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، جس نے جیون دیا ہے اس کی مرضی کو سمجھیں اور اپنے جیون کو بدلیں، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کریں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔